اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو عمرو الحوزي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عطاء بن الصائب عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أسأله قلت قد كان قبلي أنبياء عليهم الصلوات منهم من سخرت له الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال يا محمد صلى الله عليه وسلم: ألم أجدك يتيما فآويتك قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك ضالا فهديتك قلت بلى يا ربي. قال ألم أجدك عائلا فأغنيتك قلت بلى يا ربي. قال ألم أشرح لك صدرك ألم أرفع لك ذكرك قلت بلى يا ربي. وقال ابو نعیم فی دلائل النبوہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانشراح کی اس آیت مبارکہ پر اپنے ارشاد گرامی فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ نے فرمایا اپنے پاک پیغمبر سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے، کہ ہم نے آپ کا ذکر جو ہے اس کو اونچا کر دیا. یعنی آپ جس کا ذکر اللہ اونچا فرما دے اس کا ذکر کون نیچا کر سکتا ہے. اور اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے سند کے ساتھ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سألت ربی مسألتن، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک سوال کیا. فرماتے ہیں بہتر یہ تھا کہ وہ سوال بھی میں نہ کرتا، یعنی کمال ادب کا تقاضا یہ تھا کہ یہ بات بھی میں اپنے اللہ سے عرض نہ کرتا تو زیادہ بہتر تھا. اور اس سوال کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے سوال یہ کیا کہ میرے رب کریم مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں تو بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے آپ نے ہوا تابع کر دی، اور بعض انبیاء علیہم السلام ایسے گزرے ہیں جن کے ہاتھوں پر آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا. اور تو یہ بڑی بڑی نعمتیں آپ نے ان کو عطا فرمائی ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اور بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا حضور پاک نے ذکر کیا. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم: یا محمد الم اجدک یتیما فآویتک، کیا ہم نے آپ پر کوئی تھوڑی نعمتیں کی ہیں کہ آپ کو ہم نے یتیم پایا تو ٹھکانہ دیا؟ میں نے کہا ہاں میرا اللہ، یہ تو آپ نے میرے اوپر بڑی نعمت فرمائی. فرمایا الم اجدک ضالا فہدیتک، ہم نے آپ کو بڑا متفکر اور حیران پایا، پھر ہم نے آپ کو ہدایت کی کہ فرائض رسالت کو کس طرح سمجھنا ہے اور کس طرح ادا کرنا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. میں نے کہا ہاں میرے پروردگار عالم، یہ تو آپ نے واقعی مجھ پہ نعمت. اللہ نے فرمایا الم اجدک عائلا فاغنیتک، کیا ہم نے آپ کو فقیر نہیں پایا پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا؟ قلت بلا یا ربی، تو میں نے کہا ہاں پروردگار عالم، آپ نے یہ نعمت بھی فرمائی. تو فرمایا الم اشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اونچا نہیں کر دیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کے ذکر کے بعد حضور نے فرمایا کہ بہتر ہوتا کہ میں یہ سوال بھی نہ کرتا.
ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں ان پر، وہ تمام انبیاء اور تمام رسول جو ہیں برحق ہیں، شان والے ہیں، ان کی عظمتیں ہیں۔ اور اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول پاک ایسا نہیں آیا جس کو اللہ نے معجزات عطا نہ فرمائے ہوں۔ یعنی ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا۔ معجزہ کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ وہ اس نبی کی صداقت کے لیے ایک روشن دلیل بن جائے، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا سچا پیغمبر ہے، اللہ کا بھیجا ہوا سچا نبی ہے۔ معجزے کو معجزہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کام، ایک ایسا انہونا کام بغیر وسائل، بغیر اسباب کے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے جس سے دنیا کرنے سے عاجز ہو، یعنی ساری مخلوق ملے تو وہ نہ کر سکے، لیکن وہ کام اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ہو جائے، اس کو کہتے ہیں معجزہ، یعنی جس سے اور لوگ عاجز آ جائیں، کوئی نہ کر سکے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، یعنی بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، اگر اسباب ہوں تو اسباب کے ساتھ پھر وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ جیسے آج اسباب کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آواز پہنچا دی جاتی ہے، تو یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو اسباب کی دنیا ہے، وسائل کی دنیا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ اسباب ظاہری نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے وہ اپنے پاک پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور اللہ کے صالح بندوں کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات بھی برحق ہیں، اور اللہ کے اولیاء کی کرامات جو ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ تو جتنے پیغمبر گزرے ہیں اللہ نے سب کو معجزات دیے، لیکن جیسے اللہ نے میرے مدنی پاک کا شان تمام انبیاء سے اونچا کر دیا ہے، اسی طرح جو میرے نبی پاک کو معجزے ملے ہیں وہ کسی نبی کو نہیں ملے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر پیغمبر کا معجزہ ایک وقت کے لیے تھا، ایک زمانے کے لیے تھا، ایک حالات کے مطابق تھا۔ وہ حالات گزر گئے، وقت گزر گیا، معجزہ ختم ہو گئے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے پہ آئے کہ آگے دریا ہو، موجیں ہیں دریاؤں کی اور پیچھے دشمن کی فوج ہے، اللہ نے حکم دیا کہ دریا پہ اپنا عصا مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، دریا میں سڑکیں بن گئیں، دروازے بن گئے، راستے بن گئے۔ معجزہ ہے۔ آپ کی لاکھوں کی تعداد میں قوم جو تھی دریا سے بخیریت گزر گئی، اسی دریا میں فرعون کا لشکر ڈوب گیا، تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن وہ وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ دریا ہے، نہ حالات ہیں، نہ معجزہ ہے۔ اس لیے وہ اس زمانے کے مطابق تو معجزہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ معجزہ جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دیے ہیں، جیسے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ جب آپ اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھتے تھے آپ کے ساتھ، تو جب تک حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی پڑھتے تھے، ان کا پڑھنا ختم، پہاڑوں کا پڑھنا بھی ختم ہو گیا، لہذا وہ معجزہ تھا، لیکن اپنے وقت میں اس کے بعد جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے کہ آپ اگر مردے کے پر بھی آ کر کھڑے ہو کے فرماتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح اگر آپ کسی مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر بھی ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا، لیکن وہ اندھے بینا ہو گئے، وہ بات گزر گئی تو معجزہ بھی گزر گیا۔ یہ شان اگر ملی ہے تو صرف آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کی نبوت اور رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے، اور اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ آپ کو قرآن دیا ہے وہ بھی قیامت تک، یعنی حضور کی نہ نبوت ختم ہو نہ معجزہ ختم، نہ رسالت ختم ہو نہ معجزہ ختم، یعنی قرآن جیسے حضور کے زمانے میں معجزہ تھا آج بھی معجزہ ہے،
کہ 1400 سال گزرنے کے بعد، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کفر کی طاغوتی طاقتوں نے کتنی جدید علوم کے ذریعے ترقی حاصل کر لی، چاند کو اپنی آبا جگہ بنا لیا، زمین کے گرد چکر لگانے لگ گئے اور فضاؤں میں اپنے خلائی اسٹیشن قائم کر لیے، لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، آج تک نہیں بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکتے ہیں۔ یعنی جیسے حضور کے زمانے میں معجزہ تھا، اسی طرح وہ آج بھی معجزہ ہے اور قیامت تک کے لیے بھی معجزہ، اور اسی طرح جیسے قرآن پاک کے احکامات جب نازل ہوئے تھے اس زمانے میں جیسے ضرورت کے مطابق تھے، اسی طرح آج بھی وہ ضرورت کے مطابق، اسی طرح وہ قیامت تک حالات چاہے بدلتے چلے جائیں، لیکن اللہ کے قرآن کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ تو اس لیے یہ شان بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور اسی کے لیے علماء کرام نے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت کی کوئی ربق باقی تھی، انہوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں ماشاءاللہ، کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے تھے، اگر پورا تتبع کیا جائے اور پوری تلاش کی جائے تو وہ تمام معجزات جو ہیں اللہ نے من وجہ میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ کو بھی عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو تابع کر دیا تھا، تو خندق کے موقع پر اللہ نے ہوا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے بھی بھیج دیا۔ حضور نے فرمایا نصرت بالصبا، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی ہے، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اور قوم عاد کو دبور ہوا کے ساتھ تباہ کر دیا گیا کہ دشمن بڑا لا و لشکر لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ ہم اپنے مدنی محمد کی مدد فرماتے ہیں، اور ہوا جناب ایسی آئی کہ ان کے لشکر کو بھی اڑا کے لے گئی، خیمے اڑ گئے، گھوڑے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، صبح صحابہ اٹھے آرام سے ماشاءاللہ دیکھیں تو دشمن کا ٹھکانہ نشانہ بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو بھی مسخر فرما دیا۔ اسی طریقے سے اگر داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تو حضور کے ہاتھوں میں بھی کنکریوں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اگر ان کے زمانے میں ایک پہاڑ سے تسبیح آ گئی تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے یعنی آپ کے لیے بھی پہاڑوں کو مسخر فرما دیا کہ ایک دفعہ میرے آقا حضرت آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حبیب کبریا پر آپ ایک پہاڑ پہ تشریف فرما ہے، تو پہاڑ میں ایک حرکت پیدا ہوئی، ایک زلزلہ پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک زور سے مارا اور فرمایا کہ اے پہاڑ سکون پکڑو، قرار پکڑو، تیرے اوپر ما علیک الا نبی و صدیق و شہید، تیرے اوپر کھڑے ہونے والا ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پہاڑ ٹھہر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جیسا ہے کہ کسی مردے کا زندہ کر دینا، تو ایک انسان اگر مر جائے اس کا زندہ ہو جانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ پہلے تو زندہ تھا نا، آخر وہ پہلے زندہ تھا، انسان تھا، مر گیا تو ایک ڈھانچہ بھی ہے، بدن بھی ہے، اس کے اعضاء بھی ہیں، اس کے اندر زندگی ڈال دی گئی، اللہ کے لیے کیا مشکل چیز ہے۔ اللہ نے اس سے بھی بڑا عظیم معجزہ عطا فرمایا کہ ایک لکڑی کا ستون، ایک کھجور کا تنا جو ہے حضور کے فراق میں رو رہا ہے اور صحابہ رونا سن رہے ہیں، یعنی جس کے اندر پہلے کوئی جان نہ ہو، جس کے اندر پہلے کوئی زندگی نہ ہو، اس کے اندر ایسی چیزوں کا پیدا ہو جانا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی آواز سنی کہ جیسے بچہ روتے 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 چپ کر جاتا ہے۔ حضور پاک نے جب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطاب فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں وہ رو پڑا۔ اسی طرح حیوانوں کا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام اگر طیور کی اور پرندوں کی اور باتیں سمجھ لیتے تھے تو ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ جانوروں نے آ کر حضور پاک کو شکایت کی کہ ہمارا مالک ہم سے زیادہ کام لیتا، ہم پر زیادہ مشقت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے مالک کو بلا کر تنبیہ کی کہ تم مجھ سے زیادہ طاقت سے کام نہ لیا کرو،
جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اتنی ہی استعمال کرو، اگر زیادہ تم اس سے مشقت لوگے تو یہ ظلم ہوگا اور قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یعنی ایک ایک معجزے کا اگر آپ تقابل کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے جیسے حضور پاک کی نبوت جامع معنی کامل مکمل تھی، آپ کی رسالت جامع معنی کامل مکمل تھی، اور قیامت تک کے لیے اسی طرح حضور کے معجزات بھی قیامت تک کے لیے زندہ ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھوں میں ایسی برکتیں عطا فرما دی کہ آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ آئے اور انہوں نے حضور سے مطالبہ کیا کہ حضور ہمارے لیے کوئی معلم بھیجیں جو ہمیں دین پڑھائے، دین سمجھائے، اور اگر ہمارے کوئی جھگڑے ہوں تو ہمارے فیصلے بھی کر دے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ علی میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم یمن جاؤ، تم جا کر انہیں دین بھی پڑھاؤ، دین بھی سکھاؤ، اور ان کے فیصلے بھی کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں حکم کا انکار تو نہیں کر سکتا، لیکن یہاں تو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اور اگر یمن میں مجھے کوئی تکلیف ہو جائے اور مسئلہ سمجھ نہ آئے تو میں کیسے فیصلہ کروں، اور جھگڑے تو روز بروز نئے نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ایسے جھگڑے میں جس کا مجھے علم نہ ہو، حضور نے حضرت علی کے سینے پہ ہاتھ اپنا مبارک رکھا، فرماتے ہیں حضرت علی کے ایسے حضور نے میرے سینے پہ زور سے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ جاؤ علی میں نے دعا کی اللہ تیرے سینے کو کھول دیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے کبھی فیصلہ کرنے میں تکلیف نہیں ہوئی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ فیصلہ کرنا تو پھر میرے علی کو آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے فرمایا قرآن پڑھنا ابی بن کعب کو آتا ہے، فرمایا فیصلہ کرنا جو ہے وہ علی کو آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا ان کا انشراح صدر فرمایا کہ حضور کے زمانے میں، سیدنا ابی بکر کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں، سیدنا عثمان کے زمانے میں، اور پھر اپنے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے فیصلے فرمائے ہیں جو قیامت تک کے لیے ایک روشن باب ہیں، قضا کا ایک روشن باب ہے کہ تمام صحابہ ان کے فیصلے کو ترجیح دیتے تھے، ان کے فیصلے پر بے انتہا طور پر ایسے مسائل موجود ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ اس لیے حضور کے ہاتھوں میں اللہ نے میرے پاک نبی کو ایسے معجزے بھی دیے جن کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ، ایسے معجزے بھی عطا فرمائے جن کا تعلق زمینوں کے ساتھ، ایسے معجزے بھی عطا فرمائے کہ آسمانوں کے ساتھ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو آسمانوں کی سیر کرا دی، جنت کی سیر کرا دی، جبریل علیہ السلام کی رؤیت نصیب کر دی، اور اسی طرح ایسے ایسے معجزات ہیں کہ اگر کوئی یعنی محنت کر کے جیسے علماء نے لکھا ہے تو ہزاروں صفحوں کی کتابیں صرف حضور کے معجزات سے لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم اشرح لک صدرک الم ارفع لک ذکرک یا محمد۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھ سے مانگتے ہیں، میں نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، میں نے آپ کا نام نہیں اونچا کر دیا قیامت تک کے لیے کہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر وقت اور ہر گھڑی ایمان سے کہیں دنیا میں اس وقت الحمدللہ 1 ارب کے قریب تقریباً یا اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ تبارک و تعالی اور مسلمانوں میں اور اسلام میں اور اہل اسلام میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اسلام کو پھیلانے کی اور اسلام کو پھیلنے کی قوت و توفیق عطا فرمائے کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو، پوری دنیا میں اسلام کی عظمت ہو۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں، ایک جگہ سورج ڈوب رہا ہے، ایک جگہ طلوع ہو رہا ہے، ایک جگہ دوپہر ہے، ایک جگہ عصر ہے، ایک جگہ مغرب ہے، یعنی کوئی 24 گھنٹے میں کوئی ایسی گھڑی نہیں نکل سکتی کہ کہیں نہ کہیں کوئی مسلمان نماز میں مصروف ہے، کوئی مسلمان اذان میں مصروف ہے، کوئی مسلمان تکبیر کہہ رہا ہے، کوئی مسلمان تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی مسلمان نفل پڑھ رہا ہے،
کوئی اشراق پڑھ رہا ہے، کوئی اوابین پڑھ رہا ہے، کوئی جناب نوافل ویسے ادا کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی آدمی نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی خوشی کر رہا ہے، کوئی آدمی نکاح میں ہے، کوئی آدمی جمعہ کے خطبے میں ہے، کوئی آدمی ویسے خطبات پڑھ رہا ہے، تو کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں مل سکتا کہ جہاں اللہ کا ذکر اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ذکر۔ تو ہر جگہ پر، ہر مقام پر، یعنی ہر گھڑی میں کوئی ایک سیکنڈ دنیا ایسا نہیں پیش کر سکتی کہ یہ لمحہ تو گزر گیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ یا اللہ کے رسول کا کسی نے نام نہیں دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کسی نہ کسی حال میں ذکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ کے ذکر کو ہم نے اتنا اونچا کر دیا کہ آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ کو صادق کہتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں لیکن آپ کو امین کہتے ہیں، آپ کے دشمن ہیں جان کے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لیکن اپنا جھگڑا پڑ جائے تو فیصلہ کرواتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اسی طرح بھی اللہ نے آپ کو اونچا کر دیا کہ یہ بھی حضور کی ایک شان تھی، ایک خصوصیت تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حالانکہ حضور پاک کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا بھی نہیں تھا کہ بہت زیادہ لمبا نظر آئے، وہ بھی عیب ہے کہ زیادہ لمبا قد ہو جائے، یا چھوٹا قد ہو وہ بھی ایک عیب ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ کا قد مبارک جو تھا درمیانہ اعتدال میں تھا، لیکن جب آپ چلتے تھے لاکھوں کا مجمع ہو تو سب سے اونچے نظر آتے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظمت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح احادیث مبارک میں ہے کہ آمنہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ جب چلتے تھے صحابہ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اونچی جگہ سے حضور نیچے آ رہے ہیں، یعنی آپ کے چلنے کا انداز ایسا تھا، ایسا انداز مبارک تھا گویا آپ اونچائی پہ ہیں، چونکہ نام بھی اونچا، کام بھی اونچا، ظاہر میں بھی اللہ نے اونچا کر دیا اور باطن میں بھی اللہ نے اونچا کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ میرا مدنی کیا ہم نے آپ کے نام کو اونچا نہیں کر دیا؟ یعنی کسی پہلو سے آپ غور کریں، آپ شجاعت میں غور کریں، آپ سخاوت میں غور کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا میں غور کریں، آپ حضور کے کرم میں غور کریں، آپ حضور کے خلق میں غور کریں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کریں، آپ کی صورت میں غور کریں، ہر لحاظ سے اللہ نے اونچا بنایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت میں دیکھیں آپ۔ صحابہ کہتی ہیں کہ ایک رات بڑا شور ہو گیا کہ مدینے پاک پر کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ صحابہ کہتی ہیں اتنا شور ہوا اور ایسا وہ بات پھیل گئی کہ تمام لوگوں کے دل جو تھے وہ ڈر گئے کہ بھئی اچانک کوئی حملہ ہو جائے مدینے منورہ پر اور کوئی تیاری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے تشریف لے آئے، فرمایا کیا بات ہے، کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ایسے ایسے خبر آئی ہے کہ کوئی دشمن جو ہے وہ مدینے پہ چڑھائی کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا گھوڑا لے آؤ۔ ایک صحابی گھوڑا لے آئے، گھوڑے پہ زین بھی نہیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بیٹھے اور آپ نے پورے مدینے منورہ کا اکیلے چکر لگایا، واپس آئے، فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ڈر رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ بھائی تم تو اپنے گھوڑے کی بڑی شکایت کرتے تھے کہ گھوڑا دوڑتا نہیں ہے، میں نے تو ایسا پایا جیسے دریا بہ رہا ہو۔ اب تو نے کہا حضور آپ جو اوپر بیٹھ گئے تھے، بات یہ تو آپ کی شان مبارک تھی کہ حضور آپ جو سوار تھے، جب سوار محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی زندگی کے کسی پہلو پہ آپ غور کریں، آپ کی زندگی کے کسی لمحے میں آپ غور کریں، آپ کی زندگی کے آپ کسی جز میں غور کریں تو آپ کی شان مبارک جو ہے وہ اونچی نظر آئے گی۔ اور کیوں نہ نظر آئے
کہ جس کی اونچائی شان کے بارے میں اللہ خود گواہی دے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ اونچا کر دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور کا ذکر نصیب فرما دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں آپ کے دیوانوں میں، آپ کے پروانوں میں، آپ کے سنت پہ عمل کرنے والوں میں، آپ کی سنت کے پھیلانے میں، اور قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں جگہ عطا فرما دے کہ وہ کریم ہیں، وہ بڑے رحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہیں، جب چاہیں، جیسا چاہیں کر دیں، تو ان کے آگے کوئی دور نہیں ہے کہ ہمیں بھی کوئی ذرے کے برابر حضور کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مبارک آپ کی بیان کی گئی۔ اسی طرح مفسر رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری حدیث مبارک بھی ذکر فرماتی، فرمایا حدثنا ابو احمد الغطریفی قال حدثنا موسیٰ بن سہل الجوینی قال حدثنا احمد بن القاسم بن بہزان الحیثی قال حدثنا نصر بن حماد عن عثمان بن عطاء عن الزهري عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما فرغت مما امرني به من امر السماوات والارض قلت يا ربي انه لم يكن نبي قبلي الا وقد كرمته جعلت ابراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين وأعيذ عيسى الموتى عليهم الصلوات والتسليم وما جعلت لي قال وليس قد آتيتك أفضل من ذلك كله إني لا إلا ذكرت معي وجعلت السور أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا ولم آتها أمة وآتيتك كنزا من كنوز عرشي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اس حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث مبارک کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم تسلیما کثیرا نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ لما فرغت مما امرنی به من امر السماوات والارض، کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے آسمانوں اور زمینوں کے معاملات احکام جو تھے وہ سمجھا دیے تو میں نے عرض کیا کہ یا رب انہ لم یکن نبی قبلی، کوئی پیغمبر مجھ سے پہلے ایسا نہیں گزرا مگر آپ نے اس کو بڑی شان دی ہے، عظمت دی ہے، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم کا لقب عطا فرمایا، آپ نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، آپ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو اور جنات کو مسخر کر دیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پہ مردوں کو زندہ کر دیا۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ اپنی نعمتوں سے عطا فرمائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اولیس قد آتیتک افضل، کیا میں نے ان تمام پیغمبروں سے زیادہ آپ کو شان نہیں عطا فرمائی؟ کیا ان تمام پیغمبروں سے میں نے آپ کا ذکر جو ہے وہ اونچا نہیں کر دیا؟ حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی میں نے آپ کا ذکر اتنا اونچا کر دیا کہ کوئی ایسی مقام اور جگہ نہیں ہوگی کہ میرا ذکر آئے مگر تیرا ذکر نہ آئے۔ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، جہاں میری یاد ہوگی وہاں تیری یاد ہوگی۔ یہ چیز میں نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائی، لیکن اب قیامت تک کے لیے وہ آدم علیہ السلام کا نام اذان میں تو نہیں ہے، 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کا نام اذان میں ہے، 1,24,000 پیغمبر میں سے کسی کا نام تکبیر میں ہے، اور اگر نام آیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام کا، وہ بھی اللہ نے دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے، وہ بھی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام جو ہے آپ یعنی جد امجد ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان اتنی اونچی فرما دی کہ ان نے دعا مانگی تھی اللہ میرے بعد جو آخری امت ہے ان میں بھی میرا ذکر جاری رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں اور درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جاری رکھا، ورنہ اور کسی پیغمبر کا نام جو ہے ایسے ذکر نہیں کیا جاتا جیسے ذکر کیا جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے تو آپ کو سب سے زیادہ شان عطا فرمایا، آپ کو ہم نے ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی کو نہیں ملی ہے،
اور فرمایا وجعلت صدور امتک اناجیل یقرؤون القرآن ظاہرا وباطنا. اللہ نے فرمایا کہ میرا بدری ہم نے آپ کی شان ایسی اونچی کی کہ آپ کی امت کو بھی اونچا کر دیا کہ جیسے آپ تمام انبیاء کے خاتم ہیں آپ کی امت تمام امتوں کی خاتم ہے. اسی طرح آپ کی امت جو ہے خیر امہ ہے اور اسی طرح آپ کی امت کو یہ شرف ملا ہے پہلے کسی امت کو نہیں ملا کہ کوئی تورات یاد کر لے کوئی انجیل یاد کر لے کوئی زبور یاد کر لے. یہ صرف تیری امت کے سینوں کو میں نے ایسا خزانہ بنا دیا ہے کہ ان کے سینوں میں بھی میں نے اپنا کلام قرآن جمع کر دیا کہ وہ چاہیں تو دیکھ کر پڑھیں اور چاہیں تو یاد پڑھیں. صرف ان لوگوں کو قرآن نصیب نہیں ہوا جو قرآن پر ایمان نہیں لے آئے. صرف ان لوگوں کو قرآن نصیب نہیں ہوا جنہوں نے مخالفت کی ہے سیدنا ابی بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. کیونکہ قرآن کے جمع کرنے والے یہ 3 صحابی ہیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ. کام شروع ہوا سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اور ختم ہوا سیدنا عثمان کے زمانے میں. تو جن لوگوں نے ان کے شان کا انکار کیا آج دیکھ لیں 1400 سال گزر گئے ان کے سینے قرآن سے خالی. کوئی ایک آدھی سورت پڑھیں گے وہ بھی مشکل, کوئی 2 سورتیں پڑھیں گے وہ بھی مشکل. نہ ان کو جماعت نصیب ہے نہ تراویح کی جماعت نصیب ہے نہ قرآن پاک کی تلاوت نصیب ہے. ورنہ فرمایا میں نے تو تیری امت کے سینوں کو قرآن کا خزانہ بنا دیا ہے اور یہ انعام میں نے کسی کا کنزن من کنوز عرشی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہم نے آپ کو اپنے عرش کے خزانوں میں سے جو چھپی ہوئی نعمت ہے وہ بھی عطا فرما دی. اور وہ نعمت کیا ہے؟ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج مسلمان ہم اتنے غافل ہو گئے کہ ہمیں کوئی پیر وظیفہ بتلا دے جان نکل جائے وظیفہ نہیں چھوڑے گی. جی مجھے پیر نے پڑھایا تھا. اور یہ بھی پتہ نہیں کریں گے کہ وہ وظیفہ شریعت کے مطابق ہے قرآن کے مطابق ہے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. بس پیر کا حکم ہے پڑھنا. پیر کہہ دے کہ رات دریا کے کنارے پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئی 1000 دفعہ پڑھنا ہے مر جائے گا پڑھے. وہ کہے گا جو پرانا قبرستان ہو اور جنگل میں ہو اور جہاں بڑے بڑے گھنے درخت ہوں اندھیری رات ہو وہاں پرانی قبر ڈھونڈ کے قبر پہ کھڑے ہو گئی یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اور اگر تمہیں کوئی ڈرائے تو ڈرنا نہیں, وہ جنات ہوں گے, فکر نہ کرنا میں تمہارا پہرا دے رہا ہوں گا. ویسے کسی کو جنگل میں بھیج دو آدمی نہ ڈرنے والا بھی ڈر جائے گا. یعنی آپ اندازہ کریں ماحول قبرستان کا ہو اور آدمی بیٹھا پرانی قبر پہ ہو, رات اندھیری ہو, آنکھیں اس کی بند ہوں, ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو, 2 منٹ کے بعد دماغ گھومے گا, اس کو تو ویسے خود جن بن جائے گا. وہ اس میں کون سے پیر کی کرامت ہے یا بزرگی ہے بلا؟ چلو آج کسی کو رات آپ ایک ٹانگ پہ کھڑا کریں, آدھے گھنٹے کے بعد دیکھو اس کو کعبہ شریف ہی گھومتا ہوا نظر آئے, تو پھر میری کرامت ہو گئی, اس میں بزرگی ہو گئی. اس میں کون سی بزرگی ہے؟ لیکن وہ بھی لوگ کریں گے. اچھا کئی لوگ اللہ معاف کرے ایسے وظیفے کرتے کرتے مر گئے ڈر. کئی لوگ ہارٹ فیل ہو گئے, ڈر گئے. اور جناب اللہ معاف فرمائے رات کو آدمی اکیلا جو بیٹھا ہوا ہے قبر کے کنارے پر پرانی مٹی لے کے بیٹھا ہے اور پڑھ رہا ہے. اور بعض لوگ اللہ معاف فرمائے ایسے ایسے وظیفے بتلاتے ہیں کہ جو ظاہراً شرک ہے, جن میں شیطان کو پکارا جاتا ہے. پہلے تو لوگ اللہ کو پکارتے تھے, اللہ کے بعد نبیوں کو پکارنا شروع کیا, پھر ولیوں کو پکارنا شروع کیا, پھر وظیفوں میں جنات اور شیاطین کو پکارنا شروع کیا کہ جب تم 1,00,000 دفعہ یہ کہو گے تو وہ جن تیرے تابع ہو جائے گا. اور وہ بیٹھا جناب جن کو پکار رہے ہو تو پہلے دن کافر ہو گیا. جن تابع ہو نہ ہو بندے کا ایمان ہی ختم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وظیفہ اگر پوچھنا ہے, اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو اس وظیفے پہ عمل کرو جو بتلایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی ایک کلمہ مبارک ہے لا حول ولا
قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ اسی کو تو پڑھیں، دیکھیں کہ پھر کیسے اللہ کے خزانے ملتے ہیں. لیکن جن کا اعتقاد ہوگا نبی پر تو وظیفہ بھی اثر کرے گا. جن کا اعتقاد ہوگا حضور پاک کے، جن کو اللہ نے فرمایا کہ میرے عرش کے خزانے میں جو چیز چھپی ہوئی تھی میں نے کسی کو نہیں دی، وہ تمہیں عطا فرمائی. یعنی اللہ نے جس کو عرش کے خزانوں میں، یعنی فی کنز من کنوز العرش، یہ ایسا کلمہ مبارک ہے. لیکن اس کلمہ مبارک آدمی کے دل و دماغ میں بھی ہو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی کو کوئی طاقت نہیں، کسی کو کوئی نفع نقصان دھیلے کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچا سکتا جب تک میرا اللہ نہ چاہے. جب یہ عقیدہ ہوگا اور زبان پہ یہ کلمہ ہوگا، جتنا پڑھ سکیں، دن ہے رات ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے، کسی دفعہ صرف ایک کلمے کو آپ اندازہ تو کریں کہ دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کے حل کرنے کا اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا. قرضہ ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور تمہاری حاجات ہیں، پوری نہیں ہوتی، بندہ کہہ رہا ہے لا حول ولا قوت، میرا اللہ ہمیں تو کوئی طاقت ہی نہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کوئی ذرے کے برابر بھی چیز نہیں ہے، اور تو بلند بھی ہے، تو بڑا بھی ہے، تو بلندی بھی تیرے لیے، بڑائی بھی تیرے لیے، اور میں تیرا عاجز بندہ اور بالکل بے بس ہو کے اقرار کرتا ہوں کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیری طاقت کے سوا کوئی نہیں، تیری قوت کے سوا کوئی نہیں ہے. اس یقین سے، اس اعتقاد سے آپ ہر مصیبت میں، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں، ہر بیماری میں، قرض میں، مرض میں، غم میں، ہم میں، جو بھی تکلیف ہو، اس وظیفے کو پڑھیں جو بتلایا میرے اللہ نے ہے اور سکھلایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی ہوتے ہیں نہیں لوگ کہتے ہیں جی طریقہ ہو، طریقہ کیا ہے بھائی؟ اللہ سے مانگنے کا بھی کوئی طریقہ ہے یا ایمان سے کہو؟ جب آدمی، آپ نے دیکھا نہیں ہے بچے نے اپنے ماں باپ سے پیسے لینے ہوں، کوئی طریقہ ہے؟ جب مرضی آتی ہے رو رہا ہے، پکڑ رہا ہے، ہوں نہ ہوں لگا ہوا ہے، بس مجھے ریا. وہ کہتے ہیں بھی ابھی نہیں ہو، کہتے نہ ہوں مجھے تو دو. وہ جب نام وہ کہتی ہیں گھر میں نہیں ہے خدا کے بندے، کہاں سے؟ تو وہ کہتے میں کیا کروں؟ نہ ہوں تمہارے پاس، ہوں چاہے بھیک مانگو، جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، کپڑے بیچ دو، مجھے تو دو، میں تو مدرسے نہیں جاتا جب تک ریال نہیں دو. میں پڑھتا ہی نہیں جب تک مجھے پیسے نہیں دو، جب تک مجھے سائیکل لے کر نہیں دو گے میں یہاں سے ہلتا ہی نہیں. وہ بھائی ہمیں نماز تو پڑھ دو، کہتے بعد میں پڑھ لو، پہلے مجھے تو دو. مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ تو ایک بندے سے بچے کو اتنی حجت ہے، ایک مخلوق کو اپنے مالک سے حجت نہیں. ایک مخلوق کو یہ تو ان زیادہ سے زیادہ ماں نے ہمیں پیٹ میں اٹھایا ہے، بنایا تو نہیں. زیادہ سے زیادہ ہم ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، لیکن بنانے والا کون ہے؟ تو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا وہ ہمارا رونا برداشت نہیں کر سکتی، تو مالک کیسے برداشت کرے گا؟ ایک بچہ جب روتا ہے ماں برداشت کرتی ہے، اور میرا مالک تو ارحم الراحمین ہے. یعنی حدیث رسول پاک ہے، حدیث رسول عربی ہے، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہوں. میرے آقا نے جنگ میں دیکھا کہ ایک عورت دوڑ رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، اور جو کوئی بچہ سامنے ہے لپٹا لیتی ہے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر گزری اس کو اس کا بچہ مل گیا. وہ بچے کو ڈھونڈ رہی تھی تو اب بچے کو سینے سے لپٹائے ہوئے ہے اور بوسہ دے رہی ہے، ماتھا چوم رہی ہے، اور جناب اس کے اوپر صدقے قربان ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ یہ دیکھا ہے ماں کی محبت؟ صحابہ نے کہا حضور بالکل، ماں جو ہے آخر. آپ نے فرمایا یہ ماں اب اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ آپ نے کہا حضور ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالے؟ فرمایا ان اللہ ارحم علی امتہ، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم والے ہیں، وہ اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں ڈالے؟ تم تو خود جاتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کو نہیں ڈالنا چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم. اللہ نے فرمایا ہم نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. وما ربک بظلام للعبید، فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں فرماتے، وہ تو ظلم سے پاک ہیں.
فرمایا تم اپنے جانوں پہ خود ظلم کرتے ہو جب تم شرک کر کے میرے باغی بن جاتے ہو، تم نماز نہ پڑھ کے کافر بن جاتے ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کے غیروں کے دروازوں پہ جا کے حاجتیں اور مدد مانگتے ہو۔ اللہ فرماتے پھر ایسے باغی کی میں بھی کیوں مدد کروں؟ مجھے کیا ضرورت ہے جب میرا بندہ ہو کے میرا دروازہ چھوڑ گیا، میرا بندہ ہو کے غیروں کے آگے سجدہ ریز ہے، میرا بندہ ہو کے غیروں کو حاجت روا، غیروں کو مشکل کشا اور غیروں کی قبروں پہ جا کے نوراتے بیٹھتا ہے۔ حکم اعتکاف کا میں نے اپنی مسجد میں دیا تھا، اس نے قبروں پہ اعتکاف بنا ڈالا ہے، پھر میں بھی چھوڑ دیتا ہوں کہ تم جانو اور تمہارا حال جانو۔ ورنہ یاد رکھو اپنے اللہ سے مانگو اور اس طرح مانگو کہ تیرے سوا دروازہ نہیں ہے اور ہم نے تجھ سے لینا ہے۔ دیکھا نہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک تمام مسلمانوں کے لیے آج مبارک دن ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہمارے مجاہد بھائی جو ہیں اسلام کا پرچم لے کے کابل میں داخل ہو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، نہیں نعرے کی ضرورت نہیں، دعائیں کرو ان کے لیے آج سارے 2 رکعت نفل پڑھو شکرانے کے، سب جا کے ایک طواف کر کے ملتزم پکڑ کے دعائیں کرو، اللہ ان کو اتحاد دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ قرآن و سنت کا حکم جاری کریں، کہ وہاں اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں اسلام کو۔ آج تمام عالم اسلام کے مسلمان جن میں ذرے کے برابر بھی اسلام ہے، خدا جانے آج وہ کتنا فخر کر رہے ہوں گے، اور آج ان کی خوشیوں کا کیا عالم ہوگا جو 30 لاکھ انسان قربان کر چکے، 30 لاکھ انسانوں کی قربانی دی ہے، یعنی خون میں تیر کے پہنچے ہیں، لیکن کفر کو بتلا دیا ہے کہ ابھی دنیا میں محمد کے دیوانے موجود ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ ان کو اتحاد دے، اللہ ان کو اتفاق دے، اللہ ان کے جھگڑے دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جب وہ قرآن کا حکم فرمائیں گے اللہ زمینوں کو بھی حکم دے گا کہ خزانے کھول دو، اللہ آسمانوں کو بھی حکم دیں گے کہ اپنی رحمتیں برساؤ میرے بندوں پر، کیونکہ جب آدمی اللہ کا نام لیوا بنتا ہے اللہ کی مدد آتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو وہ وظیفے پڑھا کرو جو وظیفے بتلائے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو فرمایا کہ میرے مدنی ہم نے آپ کو یہ اپنا خزانہ نہیں عطا فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وحكى البغوي عن ابن عباس ومجاهد ان المراد بذلك الاذان، یعنی ذکرہ فی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام اتنا اونچا کر دیا کہ اذانوں میں بھی آپ کا نام آیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فاورد من شعر حسان ثابت اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، وسمى الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال في الخمس المؤذن يشهد، وشق له من اسمه ليجله، وذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه وسلم تسلیما کثیرا۔ جیسے آپ کے شاعر حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا نبوت کا تاج پہنایا، ایسا اللہ پاک نے نبوت کا نور عطا فرمایا جو چمک رہا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے نام کو اپنے ساتھ ملا لیا، اذا قال فی الخمس المؤذن یشہد، کہ جب 5 دفعہ مؤذن دن میں اذان کہے گا، جب اللہ کا نام کا اقرار کرے گا تو ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بھی اقرار کرے گا۔ بلکہ حضرت احسان فرماتی ہیں اللہ نے تو نام بھی اپنے مدنی کو ایسا عطا فرمایا کہ گویا اپنے نام میں سے اللہ پاک نے ان کو علیحدہ کر دیا نام کو۔ غور کریں تو اللہ کی صفت جو ہے وہ محمود اور حضور کی صفت جو ہے وہ محمد، آپ کا نام جو ہے وہ محمد رکھا گیا مادہ بھی۔ وقال آخرون رفع اللہ ذکرہ فی الاولین والآخرین ونوہ به حین اخذ المیثاق علی جمیع النبیین ان یؤمنوا به وان یعبروا اممهم بالایمان به ثم شار ذکرہ فی امته فلا یذکر اللہ الا ذکر معه۔ اور فرماتی ہیں کہ بعد مفسرین نے فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنا اونچا فرما دیا کہ جو پہلی امتیں گزری ہیں ان میں بھی حضور کا ذکر ہے،
اور قیامت تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لے لیا کہ میرے پاک پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور اپنی امتوں کو بھی حکم دو کہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کا ذکر جو ہے وہ امتوں میں معروف فرما دیا۔ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ وما احسن ما قال السرسری رحمہ اللہ لا يصيح الاذان في الفرض الا باسمه الأذب في الفم المرضي الم تر ان لا يصيح اذاننا ولا فرضنا الا نكرره فيهما۔ جیسے فرماتی ہیں کہ حضرت سرسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرض کی اذان ہو یا اذان کی جب اذان دی جائے اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا جائے۔ اور فرماتی ہیں اسی طرح دیکھ لو کہ فرض ہے، اذان ہے، نماز ہے، جب تک کہ بار بار میرے عربی پاک کا نام نہیں آئے گا نہ اذانیں درست ہوتی ہیں نہ نمازیں درست ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ساتھ حکم دیا کہ میرے مدنی پاک کی رسالت و نبوت کا بھی اقرار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شان کو اور زیادہ بلند فرمائیں اور ہمیں حضور پاک کی عظمت، آپ کی شان، آپ کی محبت میں ذبح کے برابر بھی نصیب فرما دیں اور خاتمہ جو ہے کلمہ شہادت پر نصیب فرمائیں۔ کہتا ہے جی کہ آپ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا جو ہے وہ شرک ہے، تو اب صحابہ آپ جو حدیثیں پڑھتے ہیں اور محدثین یا رسول اللہ، تو صحابہ حضور کو سامنے جب موجود تھے کہتے تھے؟ کچھ عقل بھی کرو نا، سمجھنے کی کوشش بھی کرو۔ صحابہ جب آتے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، حضور موجود تھے۔ آپ ایک حدیث میں ہمیں ثابت کریں کہ حضور کی وفات کے بعد کسی صحابی نے مکے میں، مینا میں، عرفات میں کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا۔ بات تو یہ ہے، سامنے تو اب آپ کہیں گے یا مکی یا فلان یا استاد یا شیخ یا یہ تو کوئی شرک نہیں ہے۔ یہ کون سا شرک ہوا؟ کچھ بات کو سمجھا کریں۔ کالا کالا رسول حضور نے فرمایا، یہ کالا کالا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ بطور ندا، جیسے ہم اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مشکل حل فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہمارا طواف، ہماری عبادات، ہمارے عمرے، ہمارا رمضان، ہمارے روزے قبول فرما۔ اس طرح اگر کوئی ندا کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ جیسے میرا اللہ ہماری ندا سن رہا ہے اسی طرح پیغمبر اور نبی اور ولی سنتے ہیں تو وہ مشرک۔ باقی جب صحابہ پکارتے تھے، جب حضور موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے پکارنے سے تو اللہ نے منع کر دیا۔ فرمایا جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ان کو بھی حکم نہیں ہے کہ آپ کو پکاریں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ فرمایا جاہل کیوں پکارتے ہیں آپ؟ تو اس لیے اب مسئلے کو سمجھیں، سامنے پکارنا، زندگی میں پکارنا، بات کہتے ہوئے پکارنا تو کوئی شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہے کہ جب ایک غائب ذات کو حاضر سمجھ کر یا یہ عقیدہ رکھے کہ میری آواز سن رہے ہیں، میری فریاد سن رہے ہیں اور مجھے نفع نقصان پہنچانے پہ قادر ہیں، پھر شرک آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے۔ مناظرے کا انتظام، مناظرے آپ کے ملک میں جو ہو رہے ہیں وہی کافی ہیں، یہاں کیوں کرتے ہو؟ یہاں مناظرے کی ضرورت ہی نہیں، بھائی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک محبت کی بات ہے، جھگڑے کی تو بات ہی نہیں۔ آپ یعنی ایک حدیث میں دکھلا دیں کہ کسی صحابی نے 1,24,000 صحابی نے حضور کی وفات کے بعد دکھ میں، مصیبت میں، مشکل میں حضور کو پکارا، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ جیت گئے، ہم ہار گئے، ہم ٹھنڈے دل سے مان لیں گے۔ حضرت حسین پہ مصیبت آئی کہ نہیں آئی؟ آپ کا 72 انسان ایک خاندان نبوت کا شہید ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ ایک صحیح حدیث میں دکھا دیں کہ حضرت حسین نے اپنے نانے کو مدد کے لیے پکارا ہے، آپ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان منافقین نے جنگ کرا دی اور ہزاروں صحابہ شہید ہو گئے۔ اگر حضرت علی نے پکارا ہو،
حضرت عائشہ صدیقہ نے پکارا ہو، جن کو پکارنے کا حق بھی تھا، امید بھی تھی. ہم تو گناہگار بدکردار ہیں، ہمیں تو امید بھی نہیں. جن کو امید بھی تھی، حجت بھی تھی، ایک صحیح روایت میں ثابت ہو جائے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس مشکل میں ہماری مدد فرما، تم جیت گئے ہم ہار گئے، میں کل اعلان کر دوں گا کہ یہ صحیح حدیث ہے، مولوی صاحب نے مجھے بتلا دیا. میں تو لڑنے والا مولوی ہوں ہی نہیں، نہ میں مولوی ہوں، میں تو ایک طالب العلم ہوں، آپ کا ایک بھائی ہوں. نہ مجھے الحمدللہ لڑنا آتا ہے نہ لڑانا آتا ہے الحمدللہ. اور دعا کریں اللہ مسلمانوں کو لڑائے نا، اللہ مسلمانوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے کہ نہیں؟ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کا پانی بند کیا گیا، آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑا گیا، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کی پسلیاں توڑی گئیں، آپ کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں. اگر انہوں نے اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر بھی حضور کو پکارا ہو، ہم ماننے کے لیے تیار. کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں. جھگڑا تو تب ہوتا ہے جب ضد ہو، ضد تو ہے ہی نہیں. ہمارا تو ایک ہی اصول ہے کہ ندا، استغاثہ، پکارنا، سورنا، دعا اور عبادت صرف اللہ کا حق ہے. اللہ کے سوا چاہے آپ جبریل کو پکاریں گے تب بھی شرک آئے گا، میکائیل کو پکاریں گے تب بھی شرک آئے گا، آدم کو پکاریں گے تب بھی شرک آئے گا. اس لیے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ نے فرمایا اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارے. یہ اللہ کا قرآن ہے. آپ ایک حدیث دکھا دیں، ایک صحابی کا قول دکھلا دیں، روایت صحیح ہو، کتاب صحیح ہو، ہمارے آنکھوں پر یہ نہ ہو کہ راوی کہتا ہے، پتہ نہیں دریا راوی سے نکلا ہے یا کہاں سے نکلا ہے، یا بزرگ کہنے نے ایک گل نہیں. عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا، عقیدہ حدیث سے ثابت ہوتا. اور ہم ایک نہیں. فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم، اللہ نے فرمایا کہ جو میرے سوا کسی غیر کو پکارتے ہیں کوئی دھیلے کا پیدا ہے. اللہ کے سوا اور ایک صحابی نے، یعنی صحابہ سے زیادہ کسی کو محبت ہے؟ اچھا حضرت بلال کو یہاں مار پڑی کہ نہیں پڑی؟ ایمان سے کہو، خدا کے کعبے میں کھڑے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام کے زمانے میں مار پڑی ہے؟ حضور اس وقت مکے میں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو بلال احد احد کہتا تھا کہ یا رسول اللہ کہتا تھا. بس یہی فرق دیکھ لیں، ہم میں تو وہی بلال والا عشق ہے. ہم تو کہتے ہیں مار ہو، دکھ ہو، پکارنا ایک کو ہے، اس کے سوا پکارنا شریعت میں جائز. رمضان شریف میں کبھی کبھی امام صاحب نے وطر میں دعا نہیں مانگی تو امام صاحب سے جا کے پوچھو. زیادہ قریب ہوں اس لیے مجھ سے پکڑ لیتے ہو، جو چھوٹا اپنا غریب مولوی ہے، اپنا برادری کا ہے. اور خدا کے بندے، تم نے جو حدیثیں نہ پڑھی ہوں تو قصور امام کا ہے. احادیث مبارک میں وطر کے سارے طریقے ہیں. رکوع سے پہلے بھی دعا ہے، رکوع سے بعد میں بھی دعا ہے، 3 رکعتیں ملا کے پڑھنا بھی ہے، 1 رکعت پڑھنا بھی ہے. تو ہاں یہاں کے امام چونکہ الحمدللہ عالم ہیں اور سال میں رمضان ایک دفعہ آتا ہے، وہ حضور کی ہر حدیث پہ عمل کر دیتے ہیں کہ شان والے کا کوئی عمل جو ہے خالی نہ رہ جائے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن اس حدیث پہ عمل کر لیا، ایک دن اس حدیث پہ عمل کر لیا، تاکہ جو جو ناز والے شان والے پیغمبر نے کیا ہے وہ سب ہمارے آنکھوں پر ہے، اور عمل زیادہ اس پہ کرتے ہیں جو راجی ہے. لیکن ایک دفعہ زندگی میں عمل ہر حدیث پہ ہو جائے، تاکہ قیامت میں ہم کہہ سکیں کہ میرے اللہ جو کچھ آپ نے مدنی پاک کو بھیجا تھا، جو انہوں نے نمونہ دکھلایا، ہم نے سب پہ عمل کر دیا. والد میرا فوت ہو گیا ہے، والدہ صاحبہ نہیں چاہتی ہے میری شادی. بہرحال والدہ کو راضی کرو، اور شادی کرنا بھی سنت انبیاء ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین اسلام کے خلاف یا حضور کی سنت کے خلاف کوئی حکم دے تو ماننے کی ضرورت نہیں. یعنی اگر کل والدین تمہیں کہیں نماز نہ پڑھو، والدین تمہیں کہیں کہ نماز تو پڑھو لیکن سنت نہ پڑھنا، تو اس لیے ایسے اعمال میں وہاں اقتدا، لیکن کوشش کرو والدہ کو راضی کرنے کی، کیونکہ تمہارے جذبات ہوتے ہیں.
نوجوان جب شادی کرتا ہے نوجوان عقل سے سوچتا نہیں ہے، نوجوان تو دل کے ہاتھوں مجبور ہے، بس خیال آ گیا چھلانگ لگا دے گا۔ ماں باپ سوچتا ہے کہ یہ رشتہ میرے بیٹے کے لیے ٹھیک رہے گا نہیں ٹھیک رہے گا، ہمارے خاندانی تعلقات اچھے ہیں نہیں ہیں، اس قبیلے سے ہمارا تعلق کیسا ہے، ماں باپ تو سوچے گا۔ اور عاشق تو سوچتا نہیں، عاشق تو اندھا ہوتا ہے نا، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، اور عشق بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم۔ اگر آدمی مرد عورت ہر روز عمرہ کر سکتے ہیں، دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جو عبادت ثابت ہو اس کو جتنے دفعہ بھی کیا جائے منع نہیں، یعنی مثال کے طور پر طواف کرنا جو ہے قرآن حدیث میں ثابت۔ اب کسی کو اللہ ہمت دے کوئی 100 طواف بھی روز کرے تو منع نہیں ہے، اگر کوئی ایک کرے تب بھی منع نہیں ہے، اگر کسی نے آج طواف ہی نہیں کیا تب بھی گناہ گار نہیں، کیونکہ نفلی عبادت۔ اس لیے اگر وہ چاہیں تو عمرہ کرنا تو منع نہیں ہے، لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے یا جو لوگ رمضان میں آ گئے ہیں ان کے لیے طواف زیادہ افضل ہے۔ اور صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ جب باہر سے آتے تو عمرہ بھی کر لیتے تھے، یا اس کے بعد دیکھا کہ اب کافی دن گزر گئے تو پھر عمرہ بھی کر لیا۔ لیکن اگر کوئی روز کرنا چاہے اور بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں بندے نے گردن جھکا دی ہے بس۔ ایک آدمی مثلاً اگر گنجا ہے وہ عمرہ کرے اس طرح وہ بھی پھروائے گا، وہ بھی اس طرح پھروائے، یہ تو نہیں کہا کہ جی بال نہیں ہے تو میں کیا کروں، اللہ کو بالوں کی کیا ضرورت ہے۔ آپ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کو قربانی کے گوشت کی کیا ضرورت ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے اس خون کی اور گوشت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو تمہاری اطاعت اور بندگی اور پرہیزگاری کی توقع ہے۔ اس لیے چاہے بال ہوں گے نہیں ہوں گے اس طرح پھروانا ہوگا۔ وہ بیچارہ سوچ رہے ہیں نا کہ عورت جو روز عمرہ کرے اور تھوڑے تھوڑے بال کٹیں تو 15-20 عمرے کے بعد تو عورت کے کافی بال کٹ جائیں۔ یہ جو بیوٹی کلینک میں جا کے گنجی بن جاتی ہے وہاں ان کو خیال نہیں آتا، عبادت میں خیال آ رہا ہے۔ یہ بیوٹی کلینک میں روز جو جا کر بال کٹواتی ہے ماشاءاللہ لڑکی سے لڑکا بن جاتی ہے، وہاں تو کبھی فکر نہیں آیا کہ میرے بال چھوٹے ہو جائیں گے۔ 100 عمرے کی سالہ خرچہ تقریباً کیا، 700 کرنے کے بعد 10 عمرہ نہیں کرایا، راب تروا دیا۔ ایک آدمی اپنی ساس کو لے آیا ماشاءاللہ عمرہ بھی کرایا لیکن صفا مروا نہیں دوڑائی ماشاءاللہ، تو جہاں 52,000 خرچ کیا ہے لکھا ہے اس نے 52,000 خرچ ہو گیا تو ایک بکری بھی خرچ کر دو، ایک بکری بطور دم ساس کی طرف سے ادا کرو۔ آپ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اسلام کے دشمنوں کے بالکل ہم تو روز دعا مانگتے ہیں کہ کفر مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو جنوب میں ہو، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ان کی ہدایت ہے ان کو مسلمان کر دے، اگر ان کے اللہ کے علم میں ان کی ہدایت نہیں ہے تو اللہ کفر کو ذلت آمیز شکست دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور عالمی اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم سب کے لیے مانگتے ہیں، کوئی کفر ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، کفر کفر ہے، اسلام اسلام ہے۔ جی کہ ہم جہاں کام کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نے حج کیا تو ہم 2 مہینے کی تنخواہ کاٹ لیں گے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو آپ جب معاہدہ کر کے آئے ہیں معاہدے پہ پابند رہو، وہ جب آپ کو لائے ہوں گے انہوں نے پہلے معاہدہ کیا ہوگا، یا ایسے عالم میں حج کرو کہ اس کا نقصان بھی نہ ہو، وہ بھی تو غریب اسی دنوں کے لیے آپ کو لایا ہے نا کام کے لیے، تو ایسے انداز میں آپ حج اختیار کریں کہ اس کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا حج بھی ادا ہو جائے، یا پھر آپ 2 مہینے قربانی دیں تنخواہ کی، لوگ 40-40 ہزار بھر کے آ رہے ہیں، تمہیں 2 مہینے کی تنخواہ میں حج مل جائے تو سبحان اللہ، جو پھر مزے بھی لیتے ہو کہتے ہو پیسے بھی نہ کٹیں، یہ تو بات نہیں بنے گی بھائی۔ کوئی غریب آدمی ہے عمرہ کروں، آپ عمرہ اپنے لیے کریں اس کے لیے دعا کر دیں۔ حق نواز مرحوم تو بھائی ہمارے بھائی تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اسحار صاحب قاسمی کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جتنے دیکھیں نا جی میں تو اس ذہن کا آدمی ہوں الحمدللہ کہ جو آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھا رہا ہے، صحابہ کے نام پہ خدمت کر رہا ہے اور دین کے پھیلانے کے لیے کام کر رہا ہے، ہم تو ان کے جوتیوں کو بھی سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔
چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے، لیکن جو کفر پھیلائے، شرک پھیلائے، بدعت پھیلائے، ہم اس کو نہیں برداشت کرتے۔ سیدھی بات ہے، ہم اس کے خادم ہیں جو قرآن و سنت پھیلائے، وہ چاہے کوئی ہو۔ یہ تو خیر ہمارے اپنے بھائی تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر آپ کی کوئی تقریر ہے؟ بھائی میں نے نہ الحمدللہ کبھی تقریر بیچی ہے اور نہ میں نے کبھی کیسٹیں بنوائی ہیں نہ بیچی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی، ورنہ میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت۔ تو بہرحال کیسٹ جو لوگ بھرتے ہیں ان کے پاس آپ کو مل جائے گی، میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس ہوتی میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کر دیتا۔ نہ کبھی بھری ہے، نہ بھروائی ہے، نہ کبھی الحمدللہ اس کا کوئی معاوضہ لیا ہے۔ آگے لوگ بیچارے کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کا دین کی آواز پھیلتی رہے، تو آپ بھی ان سے تلاش کریں، دکانوں پر ادھر ادھر سے آپ کو مل جائے گی۔ میرے پاس ہوتی میں آپ کو ضرور دے دوں، میرے پاس بالکل، گھر والے مجھ سے مانگے مگر میرے پاس نہیں، میں کیا کروں۔ میں نے یہاں جب آیا وہاں 16واں روزہ تھا، یہاں 18واں تھا، بہرحال تو آپ کے 2 روزے کم ہوتے ہیں، آپ 2 روزے پورے کریں۔ حج کے ایام میں اگر عورت کو حیض آ جائے کوئی بات نہیں، ایام حیض میں عورت سب کچھ کر سکتی ہے، احرام باندھ سکتی ہے، مینا جا سکتی ہے، مزدلفہ جا سکتی ہے، عرفات جا سکتی ہے، قربانی کر سکتی ہے، کنکریاں مار سکتی ہے، صرف طواف اور نماز نہیں پڑھ سکتی، جب پاک ہو جائے پڑھ لے۔ آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، جائز ہے۔ مکہ شہر سے نہیں، عمرہ کرنا ہو تو پھر باہر سے کرنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ دعا کریں، جب تقریریں شروع ہوں گی تو اللہ ہمیں سیدہ عائشہ کی سیرت بیان کرنے کی بھی توفیق دے۔ کہ ایک مولوی صاحب نے کہا ہے کہ جس گھر میں حل اور یعنی آلات زراعت آئیں تو بھوک بڑھ جاتی، لا حول ولا قوت۔ حضور نے خود حکم دیا ہے زراعت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود حکم دیا ہے کہ زراعت کرو، حضور نے خود حکم دیا ہے کہ زمین کا کاروبار کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضور نے خود فرمایا غریب جو ہیں وہ مرغیاں پالیں اور متوسط درجے کے لوگ جو ہیں وہ بکریاں پالیں، اور فرمایا جو اور زیادہ پیسے والے وہ زمین میں محنت کریں کیونکہ زمین میں اللہ برکتیں دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے، حدیث کو مولوی صاحب سمجھے نہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب تم لوگ جانوروں کے دم پکڑ کے زراعت میں لگ جاؤ گے اور خدا اور دین کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے اوپر تکلیفیں ہیں۔ وہ مراد یہ ہے، یہ مراد نہیں کہ زراعت ہی نہ کرو اور زراعت کے آلات بھی گھر میں نہ رکھو، یعنی لوگ اسی میں لگ گئے اور دین کو چھوڑ دیا۔ کہتے جی میرے لیے، میرے گھر والے میرے رشتے کے لیے جہاں جاتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں، تو آپ اچھے بنے نا میرا بھائی، اب تک آپ اچھے نہیں بنیں گے لوگ پاگل ہیں گے تمہیں رشتہ دے دیں۔ سیدھی سی بات ہے، یا تم بالکل فارغ ہو گئے میری طرح مولوی نکما مجھے بھی کوئی نہیں دیتا۔ ہاں جی، جو آدمی لوگوں کے گھر سے کھانے والا ہو کون دے؟